अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वज़ीर आज़म इमरान खान पीडीएम के बिखरने के बाद मुतहरिक हो गए, काफी इजी हो गए, रिलैक्स हो गए। वो रोज एक से दो नए मंसूबों का इफ्ताह करने लगे और नए ऐलानात करने लगे, और उसका दावा है कि मईशत का पहिया चल पड़ा है और सब कुछ ठीक होने जा रहा है। कौमी मीडिया में वज़ीर आज़म इमरान खान, उसके वफाकी वज़रा और हुकूमत को कवरेज का मिलना शुरू हो गया था, तो अचानक इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके एहतजाज में शामिल होने पर एक दूसरे सहाफ़ी का प्रोग्राम बंद किया जाता है, और लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान का देरीना दोस्त जहांगीर तरीन भड़क उठता है और वो कहता है कि हमसे सियासत मत खेलें, हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पता है जो हम मीडिया को फिलहाल बता नहीं सकते। अली जफर के हवाले से जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पे आना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें इकट्ठे क्यों हो गई, उनकी कड़ियां कहां मिलती हैं, और ये नए कट्टे क्यों खुले जब वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन के बिखरने के बाद, तकसीम के बाद इजी हो गए थे। इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे कि जब से पीडीएम में तकसीम हुई थी, वजीर आजम इमरान खान बहुत इजी हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे। उसके बाद उन्होंने नए मंसूबों का इफ्ताह करना शुरू किया। वो हर रोज किसी न किसी शहर में एक नए मंसूबे का ऐलान करते हैं और लोगों को ये बावर कराने लगते हैं कि मुल्क में मईशत का पहिया चल पड़ा है, तरक्की हो रही है, कौमी खजाना उसमें इजाफा हो रहा है, बजट में रिलीफ देने जा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार देंगे, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए नए स्कीमें शुरू होने जा रही हैं। जब ये सारा कुछ होने लगता है और कौमी मीडिया में वज़ीर आज़म इमरान खान को, उसकी काबीना मेंबरान को बहुत सारी कवरेज मिलने लगती है, तो अचानक इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद तूर को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके रद्द अमल में सारी दुनिया से मजमती बयानात जारी होते हैं। इस्लामाबाद में मुजाहरा होता है, उस मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ी शरीक होते हैं, उसमें हामिद मीर भी शामिल है, और वहां उन्होंने जो तकरीर की उसकी रोशनी में उसके प्रोग्राम पर पाबंदी आयद होती है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, कहा यह जा रहा है कि कुछ और सीनियर सहाफ़ियों के प्रोग्राम भी बंद होने जा रहे हैं, उनको वार्निंग मिल चुकी है। अगर देखा जाए कि इमरान खान के खिलाफ पहले तहरीक चल रही थी पीडीएम के हवाले से, और इमरान खान उसकी प्रेशर में थे। पीडीएम के तकसीम के बाद इमरान खान इजी हो गए, रिलैक्स हो गए, और उन्होंने कुछ डिलीवर करना शुरू कर दिया। कम से कम डिलीवर नहीं कर रहे थे तो कुछ बता रहे थे, लोगों को इत्मीनान में ले रहे थे, उनका जो इत्मीनान था या एतमाद था वो बढ़ा रहे थे। तो एक नए यकसर कट्टे खुल गए, उसमें असद तूर को तशद्दुद का निशाना बनाना, हामिद मीर के प्रोग्राम पे पाबंदी, असद तूर को तशद्दुद का निशाना इस्लामाबाद में बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। हमले के हवाले से बहुत सारे रियासती इदारों की तरफ से वजाहत आ गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुल्ज़मान सामने नहीं लाए जा सके। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। असद तूर पे हमले के बाद रावलपिंडी का एक शहरी एफआईए में दरखास्त दाखिल कराता है कि असद तूर मुल्क की रियासती इदारों को और रियासत को बदनाम कर रहे हैं,
اس پہ فارن فنڈنگ لینے کے الزامات ہیں، تو اس لیے اس کو روکا جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے، اس کا یوٹیوب چینل بند کیا جائے۔ تو FIA کی طرف سے بہت جلدی میں اسد طور کو نوٹس جاری ہوتا ہے اور اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم سے PDM کا خطرہ ٹل گیا تھا اور وہ ریلیکس ہونے لگے تھے اور وہ کچھ متحرک ہونے لگے تھے، تو یہ نئے کٹے کیوں کھلے، کس نے کھولے، ان کے پیچھے کیا ہے؟ ایک طرف صحافی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو نہ صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف روڈوں پہ آئیں یا ایجیٹیشن میں آئیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم کا دیرینہ دوست جہانگیر ترین لاہور میں عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ میڈیا ٹاک کرتا ہے اور وہ وارن کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو، وزیر اعظم کو، کہ ہم سے سیاست مت کھیلیں، ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا پتہ ہے جو ہم فی الحال میڈیا کو بتا نہیں سکتے۔ علی ظفر کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے، اور جو زبانی چیزیں علی ظفر کے حوالے سے میڈیا پہ چل رہی ہیں یا منظر پہ آئی تھی، وہ باضابطہ طور پر ان سے آگاہ کیا جائے۔ ہم مزید پیشیاں نہیں بھگت سکتے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے جب انہوں نے ہم خیال گروپ بنایا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ان کے ہم خیال وزراء سے ملاقات کی تھی، ان کے MPA سے ملاقات کی تھی، ان کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان ہو گیا تھا، اور اسلام آباد میں بھی چیزیں کافی ریلیکس ہونے لگی تھیں، اور راجہ ریاض کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر ترین اور شہزاد اکبر کے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے، اور ہم اس حوالے سے جو چیزیں خوشگوار صورت میں سامنے آئی ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اچانک لاہور سے ہم خیال گروپ کا ایک MPA شہزاد اکبر، جو وزیر اعظم کا نیب کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے مشیر ہے، اس پہ الزامات لگاتا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ شہزاد اکبر دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اس کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی۔ جب وہ سینٹ کے اجلاس میں پیش ہوئے تو اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ شدید قسم کے دباؤ میں ہیں۔ نہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ MPA پھر تھانے پہ چلا جاتا ہے کہ میرے خلاف اگر شہزاد اکبر کے کہنے پہ FIR داخل ہوئی ہے تو مجھے گرفتار کرے، مجھے عدالت میں پیش کرے، میں شہزاد اکبر کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کروں گا۔ عثمان بزدار کی سرکار ڈر جاتی ہے، اس کو واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے منت سماجت کر کے۔ اگر ان ساری چیزوں کی کڑیاں ملائی جائیں کہ اپوزیشن کے بعد جب سرکار ریلیکس ہونے جا رہی تھی تو پھر یہ نئے کٹے اسد طور پہ تشدد کرنے کے حوالے سے، حامد میر کے پروگرام پر پابندی کے حوالے سے، اور اسد طور کو FIA کی طرف سے نوٹس جاری کرنا، طلب کرنا، اور جہانگیر ترین کہتا ہے کہ اب اس صورتحال میں ہم خاموش رہیں گے جب ہمیں انصاف ملے گا۔ علی ظفر نے جو زبانی طور پر باتیں کی وہ منظر عام پر آنی چاہیے، اور اس کے رپورٹ کا انتظار تھا۔ مئی کا آخری دن ہے، یہ رپورٹ اب آنی چاہیے کیونکہ اب ہم سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ جہانگیر ترین کا اچانک ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھنا، صحافیوں کے حوالے سے نئی صورتحال بننے جا رہی ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف حامد میر
لیکن کچھ اور جو سینئر صحافی ہیں ان کو بھی خطرات لاحق ہیں کہ ان کے پروگرام بھی بند ہونے جا رہے ہیں، ان کو وارن کر دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کی کڑیاں ملائی جائیں تو پھر عمران خان جو اپوزیشن کی تحریک سے دباؤ میں تھا، اپوزیشن کی تقسیم کے بعد ریلیکس ہو گیا اور اب اپوزیشن پی ڈی ایم کا بٹوارا ہو گیا یا بکھرنے لگا، تو یہ نئے کٹے جہانگیر ترین کے حوالے سے صحافیوں کو تشدد بنانے، صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے، ان کے پروگرام پر پابندیوں کے حوالے سے یہ کس نے کھولے؟ کیونکہ اسلام آباد میں بہت ساری حکومتیں دیکھی، اسی طرح آلموسٹ دیکھا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت سموتھ چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کہ اچانک نئے کٹے کھلتے ہیں، جیسے مشرف دور میں ہوا کہ ججز ایشو آ گیا، تحریک چل پڑی، مشرف کو گھر جانا پڑا۔ نواز شریف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اچانک پاناما منظر پہ آتا ہے اور نواز شریف کو گھر جانا پڑتا ہے۔ اب بھی اگر ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں تو یہ نئی چیزیں، نئے کٹے کہاں سے آ گئے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔